حدیث نمبر 3401 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، تم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے اذیت نہ پہنچاؤ، اللہ کی قسم تم میں سے صرف وہی ہیں جس کے لحاف میں مجھ پر وحی آتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3402 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے ان سے بات کی کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ جس دن عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن ہوتا ہے، لوگ اسی دن کو اپنے ہدیے پیش کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور تم آپ سے کہو ہم بھی خیر تو اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح عائشہ چاہتی ہیں۔ پس میں نے آپ سے بات کی لیکن آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پس جب آپ کی ان کے ہاں باری تھی تب بھی انہوں نے آپ سے بات کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں ازواج مطہرات نے کہا، آپ نے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑنا حتیٰ کہ وہ آپ کو جواب دے دے، یا تم دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں۔ پس جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا، تم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے ایذا نہ دو، اس لیے کہ میں تم میں سے کسی اہلیہ کے لحاف میں ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لحاف میں۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا، یہ دونوں حدیث عبدہ سے صحیح ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3403 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لوگ اپنے تحائف دینے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی چاہتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3404 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی جبکہ میں آپ کے ساتھ تھی، پس میں کھڑی ہوئی اور اپنے اور آپ کے درمیان دروازے کی آڑ کر لی۔ پس جب آپ سے وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عائشہ، جبریل علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 3405 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3406 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام ہے، وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن نے بیان کیا، یہ درست ہے اور جو اس سے پہلے ہے وہ خطا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 غیرت رشک۔ حدیث نمبر 3407 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تھے، پس دوسری زوجہ محترمہ نے ایک برتن میں کھانا بھیجا تو انہوں نے اس قاصد کے ہاتھ پر مارا تو وہ برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے پکڑے اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے جوڑ دیا اور اس میں کھانا جمع کرنے لگے اور فرمانے لگے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، پس کھاؤ۔ انہوں نے کھایا، پس آپ نے اس قاصد خادم کو روک رکھا حتیٰ کہ آپ جن کے گھر میں تھے وہ اپنا برتن لے کر آئے تو آپ نے وہ صحیح برتن اس قاصد کو دے دیا اور وہ ٹوٹا ہوا برتن اس کے گھر میں رکھ دیا جنہوں نے اسے توڑا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3408
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک برتن میں کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی خدمت میں آئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک چادر کا اظہار پہنے ہوئے آئی۔ ان کے پاس ایک پتھر تھا، پس انہوں نے اس کے ساتھ وہ برتن توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے دونوں ٹکڑوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے، کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ دوبارہ فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا برتن لیا اور اسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا برتن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3409۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جیسا کھانا تیار کرنے والی کوئی نہیں دیکھی۔ انہوں نے ایک برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا، پس میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، میں نے اسے توڑ ڈالا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کفارے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن کے مثل برتن اور کھانے کے مثل کھانا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3410۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرا کرتے تھے اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے تھے، پس میں اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائے تو وہ کہے، مجھے آپ سے مغافیر بدبودار پھل کی بو آ رہی ہے، آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ پس آپ ان میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے یہ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں نے تو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیا ہے، اب میں اس سے نہیں پیوں گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ اگر وہ دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ سے رازداری سے بات کی، آپ نے جو فرمایا تھا، بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3411۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، آپ اس سے جمع کیا کرتے تھے، پس سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے لگی رہی حتیٰ کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جس سے اللہ نے آپ پر حلال قرار دیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3412۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے بالوں میں داخل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ کا شیطان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے، کیوں نہیں، لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تو وہ مطیع ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3413۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، پس میں نے آپ کو تلاش کیا تو آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے کہا، میرے والدین قربان ہو، آپ اس حالت میں ہیں جبکہ میں ایک دوسرے خیال میں تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3414۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، پس میں نے تلاش کیا اور پھر واپس آ گئی۔ میں نے دیکھا تو آپ رکوع یا سجدے میں کہہ رہے،
پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو، آپ اس حالت میں ہیں جب کہ میں دوسرے خیال میں تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3415۔ محمد بن قیس بیان کرتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے متعلق نہ بیان کروں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بیان کرے۔ انہوں نے فرمایا جب میری رات کی باری تھی آپ نے کروٹ بدلی تو اپنے جوتے اپنے پاؤں کے پاس رکھے، اپنی چادر رکھی، اپنا ایزار بستر پر پھیلا دیا اور آپ بس اتنی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کیا کہ میں سو چکی ہوں، پھر چپکے سے جوتے پہنے اور چپکے سے اپنی چادر پکڑی، پھر آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے گئے اور چپکے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنی قمیض پہنی، بڑی چادر اوڑھی، ایزار باندھا اور آپ کے قدموں کے نشانت پر چلنے لگی حتیٰ کہ آپ بقیع میں تشریف لے گئے۔ 3 بار ہاتھ اٹھائے اور لمبا قیام کیا، پھر آپ لوٹے اور میں بھی لوٹ آئی۔ آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، آپ دوڑے تو میں بھی دوڑی، پس آپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑی تو آپ سے پہلے پہنچ کر گھر میں داخل ہو گئی اور لیٹ گئی، پس آپ تشریف لائے تو فرمایا عائش رضی اللہ عنہا تجھے کیا ہوا کہ سانس پھولی ہوئی ہے؟ تم مجھے بتاؤ گی یا وہ باریک بین باخبر ذات مجھے بتا دے گی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ پس میں نے آپ کو وہ سارا واقعہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم تھی جسے میں نے اپنے آگے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے عرض کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر زور سے مارا کہ مجھے درد ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا لوگ جتنا بھی چھپائیں گے اللہ عز و جل اس کو جان لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جس وقت تم نے دیکھا تھا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، وہ تمہارے پاس نہ آئے کیونکہ تم اپنے کپڑے رکھ چکی تھی۔ انہوں نے آپ سے چھپا کر مجھے آواز دی، میں نے ان کی آواز کا جواب دیا اور اسے تم سے چھپایا اور میں نے گمان کیا کہ تم سو چکی ہو، پس میں نے تمہیں جگانا پسند نہ کیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ، پس انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اہل بقیع قبرستان آؤں اور ان کے لیے بخشش طلب کروں۔ حجاج بن محمد نے اس کی مخالفت کی اور کہا ان ابن جریج ان ابی ان ملیکہ ان محمد بن قیس۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3416۔ محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اپنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان نہ کروں؟ ہم نے کہا جی ہاں بیان کرے۔ انہوں نے فرمایا جب وہ رات تھی جس رات آپ میرے پاس تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلو بدلا، اپنے جوتے اپنے پاؤں کے پاس رکھے، اپنی چادر رکھی، اپنے ایزار کا ایک طرف اپنے بستر پر بچھایا، پس آپ اتنی دیر ہی ٹھہری جتنی دیر میں آپ نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں، پھر آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے اپنی چادر لی، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے گئے اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بھی اپنی قمیض اپنے سر میں ڈالی، اوڑھنی لی، اپنا ایزار باندھا، پس میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی حتیٰ کہ آپ بقیع میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہاتھ اٹھائے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ لوٹے تو میں بھی لوٹی، آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، آپ دوڑے تو میں دوڑی، آپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑی اور میں آپ سے پہلے گھر داخل ہو گئی اور میں لیٹ گئی تو آپ بھی تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ
رضی اللہ عنہ تمہیں کیا ہوا کہ تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتا دو گی یا پھر اللہ باریک بین باخبر ذات مجھے بتا دے گی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ پس میں نے ساری خبر آپ کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ ذات تھی جسے میں نے اپنے آگے آگے دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے بیان کیا آپ نے زور سے میرے سینے پر مارا جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر فرمایا کیا تم خیال کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا لوگ جو بھی بات چھپائیں گے اللہ تو اسے جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم نے دیکھا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور وہ تمہارے پاس اس لیے نہیں آئے کہ تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ چکی تھی۔ پس انہوں نے مجھے آواز دی تم سے مخفی رکھا؟ پس میں نے انہیں جواب دیا اور میں نے بھی تم سے مخفی رکھا۔ میں نے گمان کیا کہ تم سو چکی ہو اور میں نے اندیشہ کیا کہ تم ڈر جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بقیع کے قبرستان جاؤں اور ان کے لیے مغفرت طلب کروں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3417۔ شریک نے عاصم ان عبداللہ بن عامر بن ربیع کی سند سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا انہوں نے کہا میں نے ایک رات انہیں نہ پایا اور پھر حدیث بیان کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الطلاق، طلاق سے متعلق احادیث۔ باب نمبر 1۔ طلاق کا وقت وہ طہر کی مدت ہے جس میں اللہ عز و جل نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3418۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ عرض کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اس سے رجوع کر لے پھر اسے چھوڑ رکھے حتیٰ کہ وہ اپنے اس حیض سے پاک ہو جائے پھر اس سے دوسرا حیض آئے۔ پس جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو پھر اگر چاہے تو جمع کرنے سے پہلے اسے جدا کر دے اور اگر چاہے تو اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ یہ طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ عز و جل نے عورت کو طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3419۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ سیدنا عمر نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے پھر اسے اپنے نکاح میں باقی رکھے حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اسے حیض آئے پھر پاک ہو جائے پھر اگر چاہے تو اسے بعد میں اپنے نکاح میں باقی رکھے اور اگر چاہے تو اس سے جمع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے۔ بس یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ عز و جل نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3420۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ پس عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے اور فرمایا وہ اس سے رجوع کر لے اور اسے اپنے نکاح میں باقی رکھے حتیٰ کہ اسے ایک حیض آ جائے اور حیض سے پاک ہو جائے پھر اگر اسے خیال آئے کہ اس نے اسے طلاق دینی ہے تو وہ اسے حالت طہر میں اس سے جمع کیے بغیر طلاق دے۔ بس یہ وہ طلاق ہے اس مدت کی جیسا کہ اللہ عز و جل نے حکم نازل فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس میں نے اس سے رجوع کر لیا اور میں نے اسے جو طلاق دی تھی اسے شمار کر لیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3421۔ ابو زبیر نے بیان کیا کہ انہوں نے عبد الرحمن بن ایمن کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کرتے ہوئے سنا جبکہ ابو زبیر سن رہے تھے آپ اس آدمی کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں جس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی ہو؟ تو انہوں نے اسے بتایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے رجوع کر لے۔ پس انہوں نے اسے مجھ پر لوٹا دیا۔ فرمایا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو وہ طلاق دے یا اسے اپنے نکاح میں باقی رکھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی جب آپ اور آپ کی امت کے لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگے تو انہیں ان کی عدت سے پہلے طلاق دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3422۔ مجاہد رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ عز و جل کے فرمان، اے نبی جب آپ اور آپ کی امت کے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگے تو ایسے وقت میں طلاق دے کہ ان کی عدت شروع ہو جائے کہ تفسیر میں بیان کیا ان کی عدت سے پہلے طلاق دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2 طلاق سنت۔ حدیث نمبر 3423۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا سنت طلاق ایک طلاق ہے جبکہ وہ حیض ہے، پاک ہو اور اس سے جمع نہ کیا ہو، پس جب اسے پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے تو اسے دوسری طلاق دے، پھر اس کے بعد ایک حیض عدت گزار دے۔ اعمش نے بیان کیا میں نے ابراہیم سے سوال کیا تو انہوں نے اسی کے مثل بیان کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3424۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا طلاق سنت یہ ہے کہ وہ اسے حالت طہر میں جمع کیے بغیر طلاق دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 جب کوئی شخص حالت حیض میں ایک طلاق دے دے تو وہ کیا کرے؟ حدیث نمبر 3425۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں ایک طلاق دے دی، پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کے متعلق خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پس جب وہ غسل کر لے تو وہ اسے چھوڑے رکھے حتیٰ کہ اسے پھر حیض آئے، جب وہ اپنے دوسرے حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے جمع نہ کرے حتیٰ کہ اسے طلاق دے دے، پھر اگر وہ چاہے کہ وہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھے تو اسے رکھ لے، اس لیے کہ یہی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ عز و جل نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3426۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی، پس عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر اسے طلاق دے جبکہ وہ حیض سے پاک ہو جائے یا وہ حاملہ ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 عدت کے بغیر طلاق دینا۔ حدیث نمبر 3427۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان پر لوٹا دیا حتیٰ کہ انہوں نے حالت طہر میں اسے طلاق دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5 اگر کوئی شخص عدت کے بغیر طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق دینے والے کی طرف سے شمار کی جائے گی؟ حدیث نمبر 3428۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا، اس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو انہوں نے کہا کیا تم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر اس کی عدت کا انتظار کرے۔ میں نے اس سے کہا کیا یہ طلاق شمار کی جائے گی؟ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چپ رہ، مجھے بتاؤ اگر وہ عاجز آ جائے اور حماقت کا ثبوت دے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3429 یونس بن جبیر نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، ایک آدمی نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے، تو انہوں نے کہا، کیا تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ سے مسئلہ دریافت کرتے تھے۔ آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کی عدت کا انتظار کرے۔ میں نے ان سے کہا، جب آدمی اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، چپ رہ، اگر وہ عاجز آ جائے یا حماقت کا ثبوت دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 طلاق ایک ساتھ دینا اور اس میں جو غصے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 3430 محمود بن لبید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہے۔ پس آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 7 اس 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بارے میں اجازت۔ حدیث نمبر 3431 سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اویمر العجلانی عاصم بن عدی کے پاس آئے تو کہا، عاصم، مجھے بتائے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پائے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ پس وہ اسے قتل کر ڈالیں گے یا وہ کس طرح کرے؟ عاصم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرے۔ پس سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل کو ناپسند کیا اور اسے معیوب جانا، حتیٰ کہ سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ان پر یہ گرا گزرا۔ جب سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ اپنے گھر لوٹے تو اویمر ان کے پاس آئے اور کہا، عاصم، رسول اللہ نے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ تو سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے سیدنا اویمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم میرے پاس کوئی خیر نہیں لائے، تم نے جس چیز کے متعلق سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ناپسند فرمایا ہے۔ سیدنا اویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نہیں رکوں گا حتیٰ کہ میں اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ پس سیدنا اویمر رضی اللہ عنہ آئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے واسطے میں پہنچ گئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شخص کے متعلق بتائیے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پاتا ہے، کیا وہ اسے قتل کر دے گا؟ تو وہ اسے قتل کر دیں گے یا وہ کس طرح کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل ہو چکا ہے، پس جاؤ اسے لے کر آؤ۔ سیدنا سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ پس جب سیدنا اویمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں اسے اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ باندھا۔ پس انہوں نے اسے 3 طلاقیں دے دی، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی حکم فرماتے۔ یہ 3 اکٹھی طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر تھی، لہٰذا یہ 3 اکٹھی طلاقوں کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3432 فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے عرض کیا، میں آل خالد کی بیٹی ہوں اور فلاں شخص میرا شوہر ہے، اس نے مجھے طلاق بھیج دی ہے۔ میں نے اس کے اہل سے نان و نفقہ اور رہائش کا مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اسے 3 طلاقیں بھیج دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو نان و نفقہ اور رہائش تب ملتی ہے جب اس کے شوہر کو اس سے رجوع کا حق حاصل ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3433
فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں اس کے لیے رہائش ہے نہ کوئی نان و نفقہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3434۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو عمر بن حفص المخزومی رضی اللہ عنہ نے انہیں 3 طلاقیں دے دی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے کچھ افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو عمر حفص نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی نان و نفقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے نان و نفقہ ہے نہ کوئی رہائش۔ ان روایت میں 3 طلاق اکٹھی دینے کی کوئی صراحت نہیں، لہٰذا ان سے استدلال درست نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، زوجہ سے جمع کرنے سے پہلے متفرق 3 طلاقیں دینا۔ حدیث نمبر 3435۔ طاؤس سے روایت ہے کہ سیدنا ابو صحبہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو کہا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوائل میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9، ایسی عورت کی طلاق جو کسی شوہر سے شادی کرے لیکن وہ اس کے ساتھ جمع نہ کرے۔ حدیث نمبر 3436۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، اس نے اس کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی کر لی، پس وہ اس کے پاس گیا لیکن اس نے اس سے جمع کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حتیٰ کہ دوسرا اس سے لطف اندوز ہو اور وہ عورت اس سے لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3437۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رفاعہ القرظمی کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کی ہے، اللہ کی قسم وہ تو شادی کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو، نہیں، حتیٰ کہ وہ تم سے لطف اندوز ہو اور تم اس سے لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، طلاق بائنہ۔ حدیث نمبر 3438۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رفاعہ القرظمی کی اہلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں رفاعہ قرظمی کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے طلاق بائنہ دے دی تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اس کے ساتھ تو کپڑے کے ایک کنارے جیسی چیز ہے۔ اس نے اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر کہا، یعنی وہ تو شادی کے قابل ہی نہیں۔ خالد بن سعید دروازے پر تھے، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا آپ اسے سنتے نہیں کہ وہ کس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کے پاس واپس چلی جاؤ؟ نہیں، حتیٰ کہ تم اس سے لطف اندوز ہو اور وہ تم سے لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ اختیار میں ہے۔ حدیث نمبر 3439۔ حماد بن زید نے بیان کیا، میں نے ایوب سے کہا، کیا آپ حسن کے علاوہ کسی کو جانتے ہیں کہ اس نے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ اختیار میں ہے سے یا یہ اخذ کیا ہے کہ
اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ معاف کرنا سوائے اس کے جو قتادہ نے مجھے کثیر ابن سمرہ کے آزاد کردہ غلام نے ابو سلمہ عن ابی ہریرہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 ہے۔ پھر میں نے بہت سے حضرات سے ملاقات کی، پس میں نے اس کے متعلق سوال کیا لیکن انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ پس میں قتادہ کے پاس آیا تو انہیں بتایا، انہوں نے کہا وہ بھول گیا۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے۔ حکم الحدیث اسنادہ ضعیف۔ باب نمبر 12 3 طلاقوں والی کا حلال ہونا اور وہ نکاح جو اسے حلال کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3440۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رفاعہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا میرے شوہر نے مجھے طلاق بائنہ دے دی ہے اور میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کر لی جبکہ وہ تو شادی کے بالکل ہی قابل نہیں، اس کے پاس اس کپڑے کے کنارے جیسا بے جان سا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا شاید کہ تم چاہتی ہو کہ تم رفاعہ کے پاس واپس چلی جاؤ، نہیں حتیٰ کہ وہ تم سے لطف اندوز ہو اور تم اس سے لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3441۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک آدمی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دے دی تو اس نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی، پس اس نے اسے جمع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو جیسا کہ پہلا لطف اندوز ہوا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3442۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غمیسہ یا رمیسہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ اپنے شوہر کی شکایت کرتی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں آتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ جھوٹی ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے لیکن وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کا حق نہیں حتیٰ کہ وہ اس عورت سے اور یہ عورت اس مرد سے لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3443۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق روایت کیا جس کی بیوی ہو وہ اسے طلاق دے دے، پھر دوسرا آدمی اس سے شادی کر لے اور وہ اس سے جمع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے کے پاس واپس آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حتیٰ کہ وہ لطف اندوز ہو۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 3444۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو دوسرا آدمی اس سے شادی کر لیتا ہے، وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور پردہ لٹکا دیتا ہے، پھر اس سے جمع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ دوسرا اس سے جمع کرے۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 13 متعلقہ ثلاثہ سے حلالہ کرنا اور اس میں جو سختی اور غصے کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 3445۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم میں گودنے والی، رنگ بھرنے والی اور جسم گدوانے والی، بالوں میں مصنوعی بال لگانے والی اور مصنوعی بال لگوانے والی، سود کھانے والے اور کھلانے والے اور حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی عورت سے اس مقصد کے لیے نکاح کرنا کہ وہ تینوں متفرق طلاقیں دینے والے سابقہ شوہر کے لیے حلال ہو جائے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14 طلاق دیتے وقت آدمی عورت کے روبرو ہو۔ حدیث نمبر 3446۔
المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کلابیہ عورت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی چیز کی پناہ مانگی ہے، اپنے میکے چلی جاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر باب نمبر 15 آدمی کا اپنی اہلیہ کو طلاق بھیجنا۔ حدیث نمبر 3447 سیدنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے میرے شوہر نے مجھے طلاق بھیج دی، پس میں نے اپنے کپڑے کس لیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہیں کتنی طلاقیں دی ہیں؟ میں نے عرض کیا 3۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی نان و نفقہ نہیں، تم اپنے چاچا زاد ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارو، وہ نابینا شخص ہے، تم اپنے زائد کپڑے اس کے پاس اتار کر رکھ سکتی ہو، پس جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3448 عبد الرحمن سفیان ان منصور ان مجاہد ان تمیم مولا فاطمہ کی سند سے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 اللہ عز و جل کے فرمان یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک کی تفسیر۔ حدیث نمبر 3449 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ایک آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا میں نے اپنی اہلیہ کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا ہے، وہ تم پر حرام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تم پر بہت سخت کفارہ ادا کرنا ہے اور وہ ہے غلام آزاد کرنا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 17 اس آیت کی ایک اور طرح سے تفسیر۔ حدیث نمبر 3450 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے اور ان کے ہاں شہد پیا کرتے تھے، بس میں اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے باہم طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی آئے تو وہ کہے مجھے آپ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے تو زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں شہد پیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ اسے نہیں پیوں گا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ اگر وہ دونوں اللہ کے حضور توبہ کرے یعنی سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ سے رازداری سے بات کی، جب آسیدہ نے فرمایا بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے، یہ سب عطا کی روایت میں ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔